تو اس میں آپ کا کوئی قصور نہیں ہے. لیکن اگر آپ غریب مرتے ہیں نا تو اس میں آپ کا قصور ہے. اگر آپ نے غربت کے اندر آ کر آنکھیں کھولی ہیں، آپ غریب خاندان میں پیدا ہوئے ہیں، آپ نے غربت کو دیکھا ہے، تو غریب لوگ کبھی آپ کو یہ نہیں سکھائیں گے کہ آپ نے امیر کیسے بننا ہے. وہ آپ کو سکھائیں گے کہ غریبی کے اندر جینا کیسے ہے، خود کو غربت کے اندر ایڈجسٹ کیسے کرنا ہے، غربت کا مقابلہ کیسے کرنا ہے. کیونکہ ان کی سوچوں پر تالے لگے ہوئے ہیں. کوئی بھی انسان امیر پیدا نہیں ہوتا، غریبی سے ہی امیری کی جانب سفر کرتا ہے. لیکن سب سے پہلے وہ امیر سوچ کا امیر ہوتا ہے. کیونکہ جب انسان اندر سے امیر ہو جاتا ہے نا تو ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہ باہر سے بھی امیر ہو جاتا ہے. یہ لا آف اٹریکشن ہے کہ انسان جیسا سوچتا ہے نا ویسا بننا شروع ہو جاتا ہے. اسی طرح غریبی بھی سب سے پہلے انسان کے اندر آتی ہے، پھر آہستہ آہستہ باہر آنا شروع ہو جاتی ہے. اور جب انسان اپنی سوچ کا غریب بن جاتا ہے نا تو آٹولی وہ ظاہراً بھی غریب بن جاتا ہے. لیکن جو انسان اپنی سوچ کا امیر بن جاتا ہے نا پھر وہ باہر سے بھی انقلابی بن جاتا ہے. بڑی سے بڑی انڈسٹری ذرات سے شروع ہوئی ہے اور ایک وقت آیا ہے کہ اپنی انڈسٹری میں اپنا نام بنا دیا ہے. بڑے سے بڑا پہاڑ ذرات سے شروع ہوتا ہے اور دنیا اس کو جاننے لگتی ہے. ہر ایک درخت کی بنیاد ایک بیج ہوتا ہے. ہر ایک سفر کا آغاز ایک چھوٹا سا قدم ہوتا ہے. جب انسان اپنی منزل کی جانب قدم اٹھاتا ہے نا تو تبھی جا کر منزل پر اپنا جھنڈا گاڑتا ہے. اسی لیے جب انسان اپنی سوچ میں وہ قاعدے، وہ کلیے، وہ ضابطے لاتا ہے نا، وہ وسعت لاتا ہے نا، تبھی انسان امیر بن سکتا ہے. سب سے بڑی چیز کہ ہم دنیا کی ہر ایک چیز کو بدلنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں. اپنے لباس کو، اپنے فون کو، اپنی زندگی کو، اپنے رہن سہن کے طریقوں کو، اپنی گاڑیوں کو. لیکن اگر زندگی میں کسی چیز کو بدلنے کے بارے میں سوچتے نہیں ہیں تو وہ سوچ ہے. لیکن جو انسان اپنی سوچ کو بدل دیتا ہے نا آٹولی اس کی ہر ایک چیز بدلنا شروع ہو جاتی ہے. اس کی زندگی بدل جاتی ہے، اس کے موبائل فونز بدل جاتے ہیں، گاڑیاں بدل جاتی ہیں، دنیا کی ہر چیز اس کے لیے بدل جاتی ہے. کیونکہ وہ اپنی سوچ کو بدل لیتا ہے. اور سوچ کو بدلنے کے لیے، سوچ کے اس تالے کو کھولنے کے لیے اور توڑنے کے لیے نیپولین ہل نے کمال کا کلیہ دے دیا، دنیا جسے آج تھنک اینڈ گرو رچ کے نام سے جانتی ہے. سوچ کو بدلنے والی یہ وہ اعلیٰ کتاب ہے کہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا. کیونکہ نیپولین ہل نے اپنے دور کے امیر ترین لوگوں کا انٹرویو لیا. ہزاروں لوگوں کا انٹرویو لینے کے بعد اس نے یہ طے کیا کہ ہر امیر آدمی کا سفر ایک چھوٹے سے قدم سے ہوا تھا. لیکن اس کے اندر ایک چیز تھی کہ اس کی سوچ بڑی تھی. وہ سوچ کا امیر تھا. مانا کہ اس نے غربت کے اندر پہلا قدم اٹھایا، ناساز حالات کے اندر اس نے جینا سیکھا، یہ بات طے ہے. لیکن اس نے کہا کہ سب کے اندر ایک چیز مشترک تھی کہ وہ پہلے ہی، بے شک وہ غریب تھے لیکن غربت کے اندر بھی ان کی سوچ امیر تھی. اسی لیے امیری نے انہیں اٹریکٹ کر لیا تھا. وہ ظاہراً بھی امیر بننا شروع ہو گئے تھے. سوچ کا وہ قاعدہ، وہ کلیہ بتایا نیپولین ہل نے کہ اگر انسان اپنی سوچ کو امیر کرتا ہے نا تبھی امیر بن سکتا ہے. لیکن اگر ایک انسان کی سوچ غریب ہے تو بے شک وہ اربوں روپوں کا مالک ہو، بے شک اس کے پاس لگژری لائف ہو، لیکن یاد رکھیے گا کہ ایک وقت آتا ہے کہ وہ سب کچھ کھو بیٹھتا ہے. ایک وقت آتا ہے کہ وہ پھر غربت کو اڈاپٹ کر لیتا ہے. لیکن جو انسان اپنی سوچ کے امیر ہوتے ہیں نا وہ ایک وقت آتا ہے کہ دنیا کی ہر ایک امیر چیز اور ہر ایک امیر لوگوں کے پاس بیٹھ کر اتنا کچھ حاصل کر چکے ہوتے ہیں کہ امیری ان کی نسلوں میں رچ بس جاتی ہے. انسان اپنی سوچ کا امیر ہونا چاہیے، پھر ظاہراً بھی امیری آنا شروع ہو جائے گی. نیپولین ہل نے یہ کتاب جب لکھی نا تو اس وقت کے بہت بڑے امیر آدمی سے وہ ملنے کے لیے گیا. جب ملنے کے لیے گیا نا تو اس امیر آدمی نے کہا کہ مجھے ایک ایسا آدمی چاہیے، ایک ایسا جرنلسٹ چاہیے جو بغیر کسی معاوضے کے میرے ساتھ کام کرے. نیپولین ہل نے جب یہ اس کے الفاظ سنے نا تو نیپولین بھی سوچ کا امیر تھا. اس نے اسی وقت فوراً ہاتھ آگے بڑھایا. اس نے کہا ڈیل ڈن. اس نے کہا ڈیل ڈن ہے میری. وہ امیر انسان سمجھ چکا تھا کہ اس کی سوچ میرے ساتھ میچ کر کے یہ بھی زندگی میں کچھ کرنا چاہتا ہے. اس نے اس کو ساتھ لیا اور کہا کہ تم جانتے ہو کہ وقت کے جتنے بڑے امیر لوگ ہیں نا، انڈسٹری کے گرو ہیں، وہ اس وقت میرے دوست ہیں. میں اگر تمہیں یہاں پر ایک لیٹر لکھ کے سائن کر کے دوں نا کہ اس بیٹے کو، اس لڑکے کو میں نے بھیجا ہے آپ کے پاس آپ کے انٹرویو کے لیے، تو دنیا کی کوئی بھی طاقت انہیں روک نہیں سکتی.
وہ لازماً تمہیں انٹرویو دیں گے۔ اس نے کہا کہ اس سے بڑی بات تو کوئی ہو ہی نہیں سکتی، مجھے معاوضہ نہیں چاہیے، بس ڈیل ڈن ہے۔ اس وقت ایڈیسن بھی تھا، نیپولین ایڈیسن کا بھی انٹرویو کیا۔ اس وقت کے بہت امیر ترین لوگوں کے انٹرویوز کیے، ہزاروں لوگوں کے انٹرویوز ریکارڈ کیے، اور ریکارڈ کرنے کے بعد اس نے یہ کتاب لکھ دی، تھنک اینڈ گرو رچ، کہ جتنے بھی امیر لوگ ہیں نا، یہ اپنی سوچ کی وجہ سے امیر ہوئے ہیں، ان کو امیری وراثت میں نہیں ملی ہے، یہ صرف اور صرف اپنی سوچ کی وجہ سے اپنے آپ کو بدل پائے ہیں، کیونکہ ان نے اپنی سوچ کو بدل دیا تھا۔ یہ نیپولین ہل نے کہا ہے، اور اس نے کہا کہ تمام امیر انسانوں کے اندر ایک چیز مشترک ہے کہ وہ غربت کے اندر بھی بڑی سوچ رکھتے ہیں، امیروں والی سوچ رکھتے تھے، اسی لیے آج ان کی زندگیاں بدل چکی ہیں۔ اس نے یہ کتاب ایک طویل مدت کے بعد، کافی عرصے کے بعد، پتہ نہیں کئی سالوں کے بعد لکھی تھی، کافی ریسرچ کے بعد لکھی تھی، لیکن ہمیں پڑھنے میں صرف 2 گھنٹے لگتے ہیں، لیکن شاید ہم نے کبھی کھولی ہی نہیں۔ اگر آج اس ڈیٹ میں آپ کسی انٹرویو، کسی بڑے آدمی کا انٹرویو لینے جائیں نا، خاص کر کوئی عام آدمی چلا جائے یار، ایز اے جرنلسٹ نہیں، ویسے ہی چلا جائے کہ میں نے بھی دیکھنا ہے کہ امیر آدمی امیر کیسے بنا ہے، تو وہ شاید ہمیں گھر کے دروازے سے بھی اندر نہ جانے دیں۔ لیکن نیپولین ہل نے پوری دنیا کے لیے یہ آسان کر دیا کہ وہ کسی بھی امیر آدمی کے بارے میں، اس کے اندر پیدا ہونے والی خصلتوں، خصوصیات کے بارے میں جان کر، اس کی عادات کے بارے میں جان کر، ایسی چیزیں اپنانے کے بعد وہ بھی امیر بن سکتا ہے، اس کی سوچ کو جاننے کے بعد وہ بھی امیر بن سکتا ہے۔ تھنک اینڈ گرو رچ، جس نے پوری دنیا میں سوچ کا انقلاب لایا ہے، لیکن کبھی ہم نے یہ سوچا ہی نہیں کہ اگر اپنی سوچ کو بدلنا ہے، سوچ کے اندر انقلاب لانا ہے، تو ایک مرتبہ تھنک اینڈ گرو رچ کو بھی کھولنا پڑے گا۔ آپ پڑھ کر دیکھ لیں، آپ کی زندگی اور سوچ دونوں بدل جائیں گے۔